السلام علیکم ناظرین، میں ولی مسوی پروگرام اہل بیت در قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 18 جون ہے، 7 ذی ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و حافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ اہل بیت در قرآن سے ہی جو ہے بات واضح ہو جاتی ہے، آشکار ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے، چاہے وہ متشابہات کی شکل میں ہو یا ظاہر بظاہر ہو، اس کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ ایک مرحلے وار جو ہے وہ ایک جاری و ساری ہے۔ اور اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح آپ کی جانی پہچانی معروف شخصیت آیت اللہ سید نسیم عباس نجوی صاحب، نجف اشرف عراق سے۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مصطفی صاحب سلامت رہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ اس سے پچھلی نشست میں جو ہے وہ مالک یوم الدین اور مقام اہل بیت کے اوپر گفتگو ہوئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر گفتگو ہوئی، اور جو لوگ مولا امیر المومنین سے مدد مانگنے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس کا آپ نے قرآنی ادلہ کے ساتھ جو ہے وہ مفصل ایک جواب دیا۔ آج تھوڑی سی بات کو قبلہ آگے بڑھائیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر صراط مستقیم کون ہے، اس سے کیا مراد ہے، قرآن کا کیا پیغام ہے ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جی، آپ کے کویسچن کے آنسر سے پہلے تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا آپ کے لاسٹ پروگرام کا جو لاسٹ کویسچن تھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے۔ خدا کی حکم طرف دیا، سے جو بالکل حکم ہے، صحیح۔ تب وہ حکم پروردگار، اس کی حکم عدولی کرنا انسان کو اسلام سے بھی نکال دیتا ہے، کیونکہ قرآن کو ٹھکرانا، خدا کو ٹھکرانا، یہ اسلام کا انکار ہے۔ اسلام ہے عبودیت تامہ کا نام۔ بعض ایسے موارد ہیں عقیدے کے اعتبار سے یا انسان کی اس سوچ کے اعتبار سے کہ جس کی وجہ سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہر قرآن بھی حجت ہے اور باطن قرآن بھی حجت ہے۔ ظاہر تفسیر قرآن کو ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، اور تعویل قرآن وہ قرآن کا باطن ہے۔ جیسے معصوم فرماتے ہیں للقرآن 70 بطنن، کہ قرآن کے 70 قسم کے باطن ہیں، 70 قسم کے راز قرآن کے ظاہر کے اندر باطن چھپے ہوئے ہیں، اور سب کو اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں۔ تو تعویل کے اعتبار سے جو روایات ہمیں بتاتی ہیں، اس میں صبر سے مراد روزہ بھی لیا گیا، اور صبر سے مراد رسول اسلام بھی لیے گئے، اور صلات صحیح، ایک تو نماز ہے جو ظاہری طور پہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور دوسرا صلات سے مراد امیر المومنین علی علی ابن ابی طالب علیہ طالب، السلام، صحیح۔ بعض ولایت علی علیہ السلام مراد لیا گیا ہے۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہے ہے کہ نماز سے بھی مدد لو، روزے سے بھی مدد لو، صبر سے بھی مدد لو، اور رسول اسلام سے بھی مدد لو، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مدد لو، ان کی ولایت کے ذریعے سے مدد لو۔ یہ سارے مدد کے سورسز ہیں اور اللہ کے امر سے ہے، لہٰذا یہ عین توحید ہے۔ اور اگر اللہ کا امر نہ ہو تو پھر یہ شرک ہوگا، اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو پھر یہ کفر ہوگا، اگر اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کو کھڑا کیا جائے پھر یہ شرک و کفر ہوگا۔ لہٰذا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا انکار کرنے والا، جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ اگر حدیث بتا رہی ہے، روایت بتا رہی ہے، قرآن کی آیت سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، اور پھر انسان کہے نہیں میں ویسا عقیدہ بناؤں گا جیسے میرا دل چاہتا ہے یا جیسے مجھے لوگوں نے سکھایا ہے، تو یہ اس انسان کے ایمان اور معرفت میں خلل کا نتیجہ ہے، بلکہ بعض اوقات ایمان سے انسان نکل جاتا ہے۔ اور یہ میں تھوڑا اس لیے میں نے ایڈ کیا کہ روایت کی روشنی میں بھی اس آیت کی تفسیر میں رسول اور علی سے مدد مانگنا مطلقاً ہے، کوئی قید نہیں کہ ان کی ظاہری زندگی میں یا ظاہری زندگی کے بعد جو ہے
اور یہ مدد ان ہستیوں سے مانگنا اور ولایت سے مدد مانگنے کا بھی یہی فلسفہ بالکل کلیئر ہے کہ انسان جب محمد و آل محمد کی ولایت کو، ان کے حکم، ولایت کا معنی ان کی حکومت کو مان لینا، ان کی سرداری اور ان کے حکم کو تمام ٹوٹل لائف کے تمام امور میں 24 گھنٹے کے ہر عمل میں، سوچنے میں، بولنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، چلنے میں، ٹریڈنگ میں، جو کام آپ جہاں جس لحظے کر رہے ہیں، ہر کام میں اپنی سوچ کی حد تک بھی امام کے حکم کو ماننا، امام کی سرداری اور حکومت آپ کے اعضاء و جوارح ظاہریہ اور باطنیہ پہ قائم رہے، یہ ہے ولایت سے مدد لینا۔ اور یہ ولایت سے مدد ایسی مدد ہے کہ انسان کی دنیا کی لائف بھی سیٹسفیکشن میں آ جاتی ہے اور سکسیس کی طرف آتی ہے، اور آخرت کی لائف بھی کامیابیوں کے منازل کو طے کر لیتی ہے، اور انسان بلندی اور بلندیوں اور اعلیٰ درجات تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ تھا سابقہ پروگرام کی تھوڑی سی، میں اس کو ایڈ کیا، بہت امپارٹنٹ نکتہ تھا، اس چونکہ پچھلے جو پروگرام میں وقت نہیں رہا۔ اب آپ کے اگلے کوشچن کی طرف آتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ جی، تو اس کا سب فرسٹ آف آل تو ہمیں ٹرانسلیشن کو سمجھنا ہے، چونکہ تمام امت مسلمہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان لوگوں کو جب یہ سورہ فاتحہ، کسی کے ہاں فاتحہ پڑھنے بھی جاتے ہیں یا کسی قبر پہ جا کے یا کوئی بھی سورس ہو ختم پڑھتے ہیں لوگ، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ میں جو اہدنا الصراط والمستقیم ہے، اس کے میننگز مسلمانوں کے مختلف فرقوں نے مختلف کی ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھا، یہ ایک معروف ترجمہ کیا جاتا ہے، اور بعض نے اس کی ٹرانسلیشن یوں کی ہے، خصوصاً تشیع کے مکتب فکر کے لوگوں نے، کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ اب ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، ریزن کیا ہے، اور کون سے ایسے اسباب ہے کہ ڈفرنس کیا گیا؟ اصل میں ہدایت کے جو لغوی معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ راستہ دکھانا، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس منزل تک پہنچا دینا، یہ ایک لغت کے اعتبار سے ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ جو مراد ہے اس آیت میں، اس لیے اس کو قائم رکھ کے معنی میں لے لیا۔ تو اب اصل میں ڈفرنس یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ فرسٹ آف آل ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ اور کرنا ہوگا، اس کے بعد دکھا یا قائم رکھ یا اس کو جو ہے ہمیں پہنچا دے منزل تک، یہ میننگز بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں۔ تو سیدھا راستہ جو ہے، قرآن کو بھی سیدھا راستہ کہا گیا، اسلام کو بھی سیدھا راستہ کہا گیا، اہل بیت کو بھی روایات میں سیدھا راستہ کہا گیا، اور خصوصاً بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سیدھا راستہ کہا گیا، یعنی ان کا عقیدہ، ان کی سیرت، ان کا طرز زندگی، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو انسان کو خدا کے قرب کی طرف لے کے جاتا ہے، جو انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ حدیث رسول میں کوٹ کروں گا جو رسول اسلام نے جناب عمار سے ارشاد فرمائی تھی، اے عمار، علی علیہ السلام کی اتباع کرنا، وہ کبھی آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ نہیں ہونے دیں گے، وہ کبھی آپ کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف نہیں لے جائیں گے، چاہے ساری دنیا ایک وادی میں جا رہی ہو، الناس کلہم فی وادن وعلی فی وادن، کہ ساری دنیا اکیلے کسی اور راستے پہ چل رہی ہو، لیکن اکیلے علی اگر کسی اور طریق پہ، اور طریقے اور راستے پہ چل رہے ہیں، یعنی اور طرز، نماز کا طرز اور ہے، روزے کا طریقہ اور ہے، عقیدے کا اعتبار مختلف ہے، ساری چیزیں اگر علی علیہ السلام کی مختلف اور باقی ساری دنیا علی کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو عمار علی کے پیچھے چلنا، علی کبھی آپ کو گمراہی کی طرف نہیں لے جائیں گے ہدایت سے نکال کر، بلکہ ہدایت پہ قائم رکھیں گے۔ لہٰذا یہ حدیث بھی اسی بات کی تائید ہو رہی۔ تو صراط مستقیم چاہے پورا دین لے لیں، تب بھی اہل بیت کے علاوہ صراط مستقیم اور قرآن کے علاوہ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی جو آیت بتا رہی، جو غدیر کے اعلان کے بعد اتری ہے، اس آیت فقط اسی اسلام سے راضی ہے کہ جس اسلام میں 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا عقیدہ موجود ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ کہنا یہ چاہتا ہوں، قرآن کے بغیر بھی انسان ہدایت پہ قائم نہیں رہ سکتا، جیسے انی تارک فیکم الثقلین کی حدیث نے بھی یہی بتایا کہ 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت، ما تمسکتم بہما،
جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے لن تضلوا من بعد ابدا، پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ آج جو فرقے بنتے جا رہے ہیں، جو پارٹیاں بنتی جا رہی ہیں، جو لوگوں کے اختلافات ہیں، اس کی ریزن یہی ہے، قرآن سے کتنے دور ہیں لوگ، اہل بیت سے کتنا دور ہے۔ جتنی دوری ہے اتنا اسلام سے دوری ہے، اتنا تفرقہ پرستی ہے۔ اسلام تو اب یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن اہل بیت کی طرف رجوع کا حکم دیتا ہے، اہل بیت قرآن کی طرف بلاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی طرف بلا رہے ہیں، رسول بھی دونوں کا دامن پکڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو پورا اسلام جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ پورے اسلام میں عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اس انسان کی ٹوٹل انٹرنس جو ہے، جیسے دوسرے مقام پہ قرآن مبارک میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ۔ لوگ پارٹ پورے ٹائم داخل ہو اسلام جائے، کو واہ! اڈاپٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ماہ رمضان یہ میں بہت اسلام کو اپنا لیتے یہ بہت اہم بات ہے جی۔ قبلہ، بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ مطلب یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ پورے داخل ہو جائے؟ یعنی نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی کہ کتنی بڑی تعداد ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتی ہے یا کہے گی، مگر پوری اسلام میں داخل نہیں ہوگی اپنی۔ جہاں تک ان کی دنیا بچتی ہے اتنا اسلام لیتے ہیں، جہاں سے قربانی شروع ہوتی ہے وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا مزید کھول دیجیے گا قبلہ۔ جی جی، بہت مصطفی صاحب آپ نے بڑا سیکرٹ اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت سارے 99% بھی اگر میں کہوں تو اس میں مبالغہ نہیں ہے، چاہے مسلمان ہیں چاہے مومنین ہیں، وہ اس حد تک جو ہے ان کا اسلام سے ریلیشن رہتا ہے، اسلام پہ وہ عمل پیرا ہوتے ہیں کہ جب تک ان کا دل یا ان کا فائدہ دنیا کے اعتبار سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام بعض اوقات اسلام کو یوز کیا جاتا ہے دنیاوی فائدے کے لیے، اسلام کے قوانین کو استعمال کر کے اور اس کو بیان کر کے مقصود دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یوں ہی جیسے کہ آپ نے بتایا قربانی دینے کا، صبر کا، ایثار کا مورد آتا ہے، یہ انسان کے بینیفٹ کے خلاف جا رہا ہے اسلام کا رول، اس وقت انسان جو ہے اس کا کردار کچھ اور ہوتا ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے، اور اسلام کو کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ اسلام کو اتنا ہی لیتے ہیں کہ جتنا ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، جتنا ان کو پسند ہے، جی جتنا ان کو سمجھ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ تو یہاں بھی میں وہی کہہ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سورہ فاتحہ میں 5 وقت کی نمازیں یا اس کے علاوہ نمازیں ہیں، ان میں جب سورہ فاتحہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس کے میننگز ہم یہ کریں کہ پورا صراط مستقیم، پورا اور پورا دین ہمیں سمجھ آئے گا محمد و آل محمد کی سیرت میں، ان کے عقیدے میں، ان کے وہ تمام جو حیات تمام زندگی اور ان کی زندگی کے جو روشن پہلو ہیں اس میں ہمیں نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خصوصی طور پہ اہل بیت علی علیہ السلام کو صراط مستقیم اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خدا کے صلی حکم اللہ سے علیہ اس کو وسلم۔ ڈکلیئر اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اور شخصیات اور پرسنالٹیز کی، جن کو شخصیات بھی نہیں جو علی کے مقابلے میں آ جائیں، شخصیت تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگوں کو سمجھ لیں گے کہ وہ بھی تو دین سمجھتے تھے، وہ بھی تو دین پہ عمل کرتے تھے، ان سے دین لے لیتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے اس آیت کی تعویل میں جو ہے محمد و آل محمد کے ذریعے کائنات کو یہ بتایا کہ علی سے دین لو، اولاد علی معصومین سے دین لو، یہ صراط مستقیم ہے، ان کی پوری زندگی صراط مستقیم ہے۔ میں کچھ سبحان اللہ۔ روایات عفواً معذرت کے ساتھ کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں یہاں پہ۔ اس میں ایک روایت جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے اس مقام اس صراط مستقیم کی جو ہے وہ توجیہ اور تعویل میں بیان ہوئی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں یقول ارشدنا الصراط المستقیم للزوم طریق المؤدی الی محبتک، اے پروردگار ہمیں ایسے راستے کی ہدایت فرما کہ جو تیری محبت کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں لازمی قرار دے دے، لازمی قرار۔ والمبلغ الی جنتک، اور ایسے راستے کی ہمیں ہدایت فرما جو تیری جنت تک ہمیں پہنچا دے، والمانع من سبحان ان اللہ۔ نتبع اہواءنا، اور ایسا راستہ ہمیں عطا فرما دے اور ہدایت فرما دے کہ جس کے اوپر چل کے ہمارے لیے یہ چیز مانے ہو جائے کہ ہم اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، فنعتبا او ناخذ سبحان اللہ۔ بآرائنا فنہلک، اس سے پہلے کہ ہم اپنی خواہشیں، اپنی افکار، اپنے نظریات کو لے کے زندگی گزاریں اور ہم ہلاکت میں پڑ صحیح۔ جائیں۔ یہاں اب روایت میں ارشدنا کو جو لفظ ہوا ہے کہ ہدایت فرما،
میں ایک جو ہے شبے کا ازالہ کروں گا. روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ہمیں ہدایت فرما، یہ بھی آیا ہے کہ استقامت عطا فرما. اب دونوں، کچھ لوگ ہیں انہوں نے ابھی ہدایت کا راستہ دیکھا ہی نہیں. مثال کے طور پہ غدیر 1400 سال پہلے ہدایت جو تھی علی اور اولاد علی کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، ان کی زندگی ہدایت کا راستہ ہے. رسول اسلام نے دکھا دیا وہ راستہ ہاتھ پکڑ کے، من کن تو مولا ہو فہذ علی مولا ہو، یہ پکڑ کے دکھا دیا. لیکن جو موانع آئے، جن لوگوں نے اس ہدایت اور صراط مستقیم کو جو ہے وہ اگلی نسلوں تک پہنچانے میں رکاوٹ، جو حکومتیں بنی، جو لوگ بنے، جو مورخین بنے، جو محدثین بنے، جو مفتیان بنے، وہ سارے جو موانع آتے رہے، لہذا لوگوں کے ذہنوں سے وہ اصلی صراط مستقیم جو ہے وہ غائب ہو گیا اور ان کو پتہ نہ چلا. اس لیے اس میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دکھا، جنہوں نے وہ صراط مستقیم 12 ائمہ کی حکومت و امامت و ولایت کا جو صراط مستقیم ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو دکھا، یہ معنی ٹھیک رہے گا. اور جنہوں نے دیکھ لیا، اس کو جان لیا، پہچان لیا، پھر ان کی ان کو سیرت اور قائم ان رکھ. کے سبحان فرامین پہ اللہ، عمل کرنے کی ہمیں جو ہے ہمیشہ توفیق بہت عطا فرما اور خوبصورت. اس پہ باقی رکھ. جیسے کہ غدیر سبحان پہ اللہ. ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن حمد ابی ہے کہ طالب اس علیہ سے السلام تمسک اجمعین. کا ہمیں خدا نے ہمیں توفیق دی اور اس پہ باقی رہنے سبحان کی، اللہ. اس تمسک پہ باقی رہنے کی توفیق. جی ہاں، اور اس کے بعد دعا امیر کریں اس پہ. المومنین علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا جبریل سے، یا عبادی کلکم ضال ان من ہدیتہ، کہ ہر شخص گمراہ ہے سوائے تبن خاص ہستیوں کے مگر جسے میں ہدایت دے دوں. اس کے بعد روایت ابھی جاری ہے، یا عبادی اعملوا افضل الطاعات واعظمها لاسامحکم، اے میرے بندے سب سے افضل جو طاعت ہے اس کو انجام دو، اور جو سب سے انجام دو اعظم صحیح. ترین جو طاعت ہے اس کو انجام دو تاکہ تمہاری خطاؤں کو میں بخش دوں. بخش دو. وَإِن كَسَّرْتُمْ فِي مَا سَوَاهَا، اگر بڑی بڑی طاعت انجام دے دی تو جو دوسری کوتاہیاں ہیں ان کو خدا فرما رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا. وَاتْرُكُوا أَعْظَمَ الْمَعَاصِي وَأَقْبَحُهَا لِأَلَّا أُنَاقِشَكُمْ فِي رُكُوبِ مَا عَدَاهَا، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں اور جو کبھی ترین گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو تاکہ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے. فَإِنَّ، اب خدا خود فرما رہے، یعنی حدیث قدسی ہے، خدا کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑی طاعت کون سی ہے. فَإِنَّ أَعْظَمَ کون الطَّاعَاتِ سی؟ تَوْحِیدی، سب سے بڑی طاعت یہ ہے کہ میری توحید کا عقیدہ رکھا جائے. وَتَصْدِیقُ النَّبِی، اعظم سب سے بڑی طاعت یہ ہے کہ میرے نبی کی تصدیق کی جائے. وَالتَّسْلِیم لِمَن نَسَبْتُهُ بَعْدَهُ وَهُوَ عَلِی ابن ابی طالب والائمۃ الطاہرون من نسلہ، اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، ان کو تسلیم خم کیا کی جائے. جائے، ان ائمہ کو، علی اور اولاد علی کی جو طاہر اولاد ہے ان کو بے شک. تسلیم کر لیا جائے امام کے طور پہ، چونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو رسول کا خلیفہ بنایا اور رسول کی جگہ مقرر کیا ہے. یہ اللہ کی بڑی طاعت میں سے ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے صحیح. ہیں وَإِنَّ أَعْظَمَ الْمَعَاصِي عِندِي الْكُفْرُ بِي وَبِالنَّبِي، کہ بڑی معصیت اور گناہ یہ ہے کہ میرا انکار کرنا اور میرے نبی کا انکار کرنا. وَمُنَابْذَةُ وَلِيِّ مُحَمَّد مِن بَعْدِهِ عَلِی ابن ابی طالب وَأَوْلِیَائِهِ مِن علی علیہ بَعْدِهِ، السلام. اسی طرح علی اور اولیاء علی کے بعد جو اولیاء اللہ ہیں معصومین، ان کا انکار کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. فَإِنْ أَرَدْتُمْ اللہ أَن اکبر. تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْمَنْظَرِ الْأَعْلَى وَالشَّرَفِ الْأَشْرَفِ فَلَا يَكُونَنَّ أَحَدٌ مِّنْ عِبَادِي آثَرَ عِنْدَكُم مِّن مُحَمَّدٍ وَبَعْدِهِ مِنْ أَخِي عَلِي وَبَعْدَهُمَا مِنْ أَبْنَائِهِمْ الْقَائِمِينَ بِأُمُورِ عِبَادِي بَعْدَهُمَا. فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث قدسی میں کہ اگر زیادہ شرف چاہتے ہو میری بارگاہ میں تو اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی مخلوق میں سے محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ اور اس کی صلی اولاد اللہ علیہ وسلم. معصومین میں سے ان ہستیوں سے بڑھ کر تمہاری نگاہ میں کوئی نہیں ہونا چاہیے، ان کا سب سے سبحان زیادہ اللہ. مقام ہونا چاہیے. فَإِنَّ مَنْ كَانَتْ تِلْكَ عَقِیدَتُهُ جَعَلْتُهُ مِنْ أَشْرَفِ مَلُوكِ جَنَّاتِ، کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد و آل محمد کو اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کا نمائندہ مانتا ہے، رسول اسلام کا خلیفہ اور جانشین مانتے ہیں، اور ان اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، ائمہ کی امامت کا اقرار کرتا ہے اور ان کو اشرف مانتا ہے، خدا فرما بے رہا ہے شک. اس کو ریوارڈ یہ ملے گا کہ
جنت کے بادشاہ انہیں بنا دوں گا، جنت میں ایز اے سبحان کنگ اللہ. جو ہے وہ لائف گزاریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَيَّ مَنْ تَمَثَّلَ بِي وَإِدَّعَى رَبُوبِيَّتِي۔ یہ تو تولے والی جانب تھی، اب تبرے والی جانب بھی اسی حدیث قدسی میں ہے کہ سب سے زیادہ جو مبغوض ترین مخلوق ہے یہ وہ ہے کہ جو میری ربوبیت کا دعویٰ کرے، یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرے۔ دعویٰ کرے. وَأَبْغَضُهُمْ إِلَيَّ بَعْدَهُ مَنْ تَمَثَّلَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علیہ وآلہ اور وسلم. اللہ صلی اللہ. ربوبیت کا دعویٰ کرنے، جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، ربوبیت کے دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، کہ ہم جیسے ہیں محمد مصطفیٰ، وہ بھی سب سے زیادہ مبغض ترین مخلوق ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وَنَازَعَ نَبُوَّتَهُ وَإِدَّعَاهَا، اسی طرح رسول اسلام کی نبوت کا دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی مبغوض ہے۔ وَأَبْغَضَهُمْ إِلَيَّ بَعْدَهُ مَنْ تَمَثَّلَ بِوَصِيِّ مُحَمَّدٍ وَنَازَعَ مَحَلَّهُ۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ مبغوض ہے اللہ کی بارگاہ میں، جس سے خدا ناپسند فرماتا ہے، یہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو علی جیسا سمجھتا ہے اور علی کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی علی کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے جھگڑا کرتا ہے۔ وشرف نازہ محلہ وشرفہ وادعاہما، اور جو علی کو شرافت و فضائل و کمالات اللہ نے دی ہے وہ اپنے لیے دعویٰ کر رہا ہے، تو ایسا شخص بھی خدا کی بارگاہ میں ناپسند ہے۔ وَأَبْغَضُ الْخَلْقِ مِنْ بَعْدِ هَؤُلَاءِ الْمُدَّعِينَ لِمَا بِهِ لِسَخَطِ يَتَعَرَّضُونَ مَنْ كَانَ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُعَاوِنِينَ۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ ناپسند مخلوق ہے، یہ وہ مخلوق ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتی ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں ربوبیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو رسول اسلام کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے ساتھ جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں ان کو خدا بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے، اور جھوٹی امامت و خلافت کے دعوے داروں کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگوں کو بھی خدا جو ہے وہ مبغوض رکھتا ہے اور بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ اور اس کے سبحان بعد اللہ. روایت یہ ساری باتیں بتا رہی ہے، وَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِ هَؤُلَاءِ مَنْ كَانَ بِفِعْلِهِمْ مِنَ الرَّاضِينَ۔ خدا فرماتا ہے اس کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ ناپسند مخلوق ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں جو لوگ آئے، رسول کے مقابلے میں جو آئے، اہل بیت کے مقابلے میں جو آئے، ان تمام کے افعال پہ جو راضی ہیں کہ انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا، وہ خدا کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ روایت بتا رہی ہے وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُم مِّنَ الْمُعَاوِنِينَ، اگرچہ انہوں نے رسول اسلام کے خلاف یا اللہ کے خلاف یا اہل بیت کے خلاف لوگوں کا کیا تھا، تلوار ان کی زد میں نہیں اٹھائی تھی، لیکن راضی ہیں کہ وہ چلو اہل بیت کے خلاف فلاں اٹھے تو ٹھیک ہے، فلاں رسول اسلام کے خلاف اٹھا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو ٹھیک ہے، راضی ہے دل سے، تو یہ خدا کی ناپسند ترین مخلوق ہے۔ اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ الْقَوَّامُونَ بِحَقِّ۔ خدا فرما رہا ہے جو سب سے زیادہ محبوب مخلوق ہے میری بارگاہ میں، جو میرے حق کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ وَأَفْضَلُهُمْ لَدَيَّ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَيَّ محمد سید الورا، ان تمام مخلوقات میں افضل اور زیادہ باعزت و با جو ہے کرامت وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی وَأَكْرَمُهُمْ اللہ علیہ وسلم. وَأَفْضَلُهُمْ بَعْدَهُ علی اخو المصطفیٰ المرتضیٰ، اس کے بعد رسول اسلام کے بعد جو ہے ان کے بھائی علی مرتضیٰ افضل و اکرم ہیں، اور ثم بعدہم القوامون بالقسط ائمۃ الحق، ان دونوں ہستیوں کے بعد جو علیہ السلام. سب سے زیادہ اللہ ہے وہ ہستی ہیں جو ائمہ ہیں جو حق کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ افضل الناس سبحان بعدہم اللہ. من اعانہم علی حقہم، ان ہستیوں کے 14 معصومین کی افضلیت کے بعد وہ افضل ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو ان 14 کی مدد کرتے ہیں ان کے حق کے اوپر۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ بَعْدَهُم مَّنْ أَحَبَّهُمْ وَأَبْغَضَ عَادَاهُمْ وَإِن لَّمْ يُمْكِنْهُ مَعُونَتُهُمْ۔ اللہ فرما رہے اس کے بعد سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ لوگ ہیں کہ جو ان ہستیوں سے محبت رکھتی ہیں، اور وہ لوگ محبت رکھتے ہیں اور اگرچہ ان کی مدد تو نہ کر سکے لیکن جو ہے ان کے دشمنوں کو دشمن رکھتے ہیں، دوست نہیں رکھتے۔ بالکل عبارت میں دوبارہ من احبہم وابغض عاداہم،
خود محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہیں، یہ خدا کو بہت محبوب ہیں، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يُمْكِنْهُ مَعُونَتُهُمْ، اگرچہ یہ ان کی مدد تو نہ کر سکے، کربلا میں تو نہ تھے، تلوار تو نہ اٹھا سکے اہل بیت کے دشمنوں کے مقابلے میں، لیکن جو ہے اہل بیت کے دشمنوں کو برا سمجھتے ہیں، ان کو دشمن رکھتے ہیں اور صحیح ان پہ لعنت صحیح، کرتے ہیں یزید پہ اور جنہوں نے دشمنی کی، تو لہٰذا خدا ان کو محبوب رکھتا ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ اچھا اس تھا میں اہل تشیع کے، جی اپنا موسی صاحب بس تھوڑا سا میں اس کو کمپلیٹ کروں، یہ تشیع کے مصادر میں سے جو ہے یہ بات، اب تھوڑا سا جو ہے میں آپ کو تسنن کے مصادر میں سے بھی اسی اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے کہ صراط مستقیم صحیح پہ قائم رکھ اور یا ہدایت فرما جن کو ہدایت نہیں ہے، اہل سنت نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے، تو اس میں روایت میں ملتا ہے، اور یہ روایت ابن عباس سے ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد اے الہ ولایت محمد و اہل بیت ہی علیہ السلام، کہ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت کی ہدایت فرما، یا اس کو دکھا یا قائم رکھ، دونوں معنی، جس نے نہیں دیکھی اس کو دکھا، جس نے دیکھ لی ہے اس ولایت پہ باقی قائم رہنے کی اسی رکھ۔ توفیق دے۔ یہ تفسیر برہان تشیع کے مصادر میں بھی یہ ساری روایت موجود ہے جو پیچھے بھی عرض کی میں نے، اور خصوصاً آخری حصہ بھی، اور جلد نمبر 1 پیج 52 پہ مناقب ابن شاہ راشوب میں روایت موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 73 پہ شواہد التنزیل جو اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 58 پہ یہ روایت موجود ہے، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ جو ہے یہ روایت اسی معنی میں موجود ہے، یعنی اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی صراط مستقیم سے مراد محمد و آل محمد کی ولایت ہے، اس پہ ہمیں جی پروردگار قائم رکھ۔ اور اس میں ایک اور روایت یہاں پہ تھوڑا اسی مطلب میں تفسیر کمی میں عرض کروں گا، جلد نمبر 1 پیج 28 پہ موجود ہے، جس میں جو ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الصراط المستقیم هو امیر المومنین علیہ السلام، کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ اور اسی طرح اسی صراط کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ ان الصراط صراطان کے 2 راستے ہیں، ایک نہیں ہے، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخرہ، ایک صراط دنیا میں ہے اور ایک صراط آخرت میں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِي فِي الدُّنْيَا فَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام، دنیا میں جو سیدھا راستہ ہے وہ علی علیہ السلام ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ إِلَىٰ وِلَایَتِهِ فِي الدُّنْيَا جَازَ عَلَى الصِّرَاطِ فِي الْآخِرَةِ، روایت بتا رہی ہے چھٹے امام سے کہ جو علی کی ولایت کی طرف ہدایت پا گیا وہ روز قیامت بھی پل صراط سے گزر جائے گا۔ وَمَن لَمْ سبحان يَهْتَدِ اللہ إِلَىٰ سبحان وِلَایَتِهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَجُزْ الصِّرَاطَ فِي الْآخِرَةِ، کہ جو دنیا میں علی کی ولایت کی ہدایت نہ پا وہ روز قیامت پل صراط سے نہیں اللہ۔ گزر سکے گا۔ اور اس کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جو ہے المعانی معانی الاخبار میں بھی پیج 32 پہ ذکر کیا، اور اسی معنی کو اہل سنت نے ابو بکر سے بھی ذکر کیا ہے، جس نے کہا رسول اسلام کی حدیث کو جو ہے وہ بیان کیا، بڑی مشہور و معروف تسنن کے مصادر میں بھی موجود ہے، لا یجوز احد الصراط الا من ابی طالب، کہ کوئی بھی روز قیامت پل صراط جس کے نیچے جہنم ہے اس پل صراط سے کوئی نہیں گزر سکے گا کہ جب تک کہ علی کے طرف سے دی ہوئی اجازت موجود پروانہ نہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک حدیث میرے ذہن میں اور آ رہی تھی، اس کو بھی اس کو بھی تھوڑا سا کھول دیں کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی انت نباح العظیم، اس کا ریلیشن کوئی صراط مستقیم سے بنتا ہے؟ جی تھوڑا ریپیٹ کیجئے گا، میں نہیں سمجھ سکا آپ کو ایسا۔ یعنی انت نباح العظیم، مولا امیر المومنین کو نباح العظیم فرمایا رسول کریم نے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں۔ ہاں لوا کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، نبا 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 العظیم، جی نبا 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 العظیم کے نبا بارے میں آپ العظیم پوچھ رہے ہیں۔ جی جی نبا العظیم، سورہ نبا جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے، بڑی معروف و مشہور جو ہے وہ سورت ہے، اور اس سورت میں لوگوں نے اختلاف کیا، لوگوں نے کہا کہ یہ نبا جو ہے وہ قیامت ہے، لہذا کہ خود جو سورہ نبا کی پہلی آیت ہے بسم اللہ کے بعد جو ہے اس نبا کے بارے میں اللہ نے بھی بیان کیا کہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یسألونک عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، کہ اس نبأ عظیم
بارے میں، اس بڑی خبر جو ہے اس کے بارے میں یہ خبر لوگ اختلاف کر رہے ہیں، تو معصوم کے پاس شخص کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے، قیامت کے بارے میں اختلاف ہو رہا تھا۔ امام نے فرمایا کوئی بھی مسلمان قیامت کے بارے میں اختلاف نہیں کرتا، بلکہ نبأ عظیم جو ہے، جو سب سے بڑی خدا کی طرف سے خبر ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کی ولایت، جن کی امامت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور بہت ساری تسنن و تشیع کے مصادر میں رسول اسلام کی حدیث بھی موجود ہے، یا علی انت النبی العظیم، اے علی آپ ہی نبی عظیم ہیں۔ اور خود مولا علی علیہ السلام فرماتے انا النبی العظیم ولیس للہ نبا اعظم منی ولا آئے اکبر منی، کہ میں سب سے بڑی نبا عظیم ہوں، اللہ کی اس سے بڑی کوئی نبا نہیں ہے، اور مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے، میں آیت اللہ الکبریٰ ہوں۔ امام فرماتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی نشانی جو ہے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ تو نبأ عظیم یعنی یہ وہ، اس کے اگر ہم تھوڑا سا ایکسپلینیشن کریں جیسے کہ آپ چاہ رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے غدیر کے اوپر یہ جتنی بھی جو خبریں آئیں اللہ کی طرف سے، توحید کی خبر، نبوت کی خبر، نماز کی خبر، اسی طرح روزے کی جتنے احکام ہیں دین کے، جتنی خبریں آئیں وہ مسلمان اس کو ایکسیپٹ کرتے رہے تقریباً، لیکن جو ہے جب علی علیہ السلام کی ولایت کی خبر آئی، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اگر یہ خبر نہ پہنچائی، یہ رسالت نہ پہنچائی تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور اس میں ریزن یہی تھی کہ اگر علی کی ولایت اور اولاد علی معصومین کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا تو وہ جو اصلی دین تھا وہ مٹ جاتا۔ منافقین سازش بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جنگیں اسی بات پہ ہوتی رہی کہ ظاہری طور پہ فتح نہیں، تو اب بعد میں رسول کے بعد جو ہے ہم اس پلاننگ میں کامیاب ہو گئے، اصل اسلام کو مٹا دیں گے، رسول تو اب تر ہیں کہ اولاد نہیں ہے۔ تو جب علی علیہ السلام اولاد علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو منافقین کے اوپر بجلی بن کے گرا، اس لیے تو قرآن نے بتایا الیوم یائس الذین کفروا، کہ جس دن غدیر کے اوپر جو ہے اعلان ہوا ولایت علی کا، تو جو اندر سے کفر چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ مایوس ہو گئے، ان کے اندر جو ہے اتنی مایوسی چھا گئی کہ ہماری پلاننگ کے اوپر پانی پھر گیا ہے، یہ تو آگے سلسلہ بڑھ رہا ہے، پھر چل رہا ہے سلسلہ۔ تو اسی بات یہ نبأ عظیم تھی، یہ بہت بڑی خبر، اور اس بڑی خبر کی وجہ سے چونکہ جو منافقین تھے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو پھر گارنٹی دی واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ نہ گھبرائیں، اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان ولایت کیا، اور یہ سب سے بڑی خبر تھی، اور جس کو آپ بریکنگ نیوز آج کے میڈیا کے دور میں کہا جاتا ہے، یعنی سب چونک جاتے ہیں، لوگ چونک گئے، لوگوں کو یہ خیال نہیں تھا کہ علی اور اولاد علی کو ان کے اوپر ان کو حاکم بنایا جائے گا، آقا بنایا جائے گا، سردار بنایا جائے گا، حکومت ان کی ہوگی، خلافت ان کی ہوگی۔ تو یہ چونکا دینے والی خبر، اس نبأ عظیم کا معنی یہی ہے، اور یہ نبأ عظیم آج تک آ رہی ہے، یعنی آج تک لوگ تمام امت مسلمہ میں جس بات پہ چونک جاتے ہیں وہ رسالت کے موضوع پہ نہیں چونکتے، توحید کے موضوع پہ مسئلہ نہیں بنتا، مسئلہ بنتا ہے ولایت اور امامت اہل بیت کا، یہاں آ کے لوگ چونک جاتے ہیں اور بڑے بڑے دھڑے اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو خارج میں حقیقتیں ہیں، جو ہمارے سامنے ریئلٹیز ہیں، یہ تمام بھی بتا رہی ہیں کہ یہ نبأ عظیم، روایات بھی بتا رہی ہیں، آیات بھی بتا رہی ہیں، واقعات بھی بتا رہے ہیں، تاریخ بھی بتا رہی ہے، اور ریئلٹی جو خارج میں ہمیں نظر آ رہی وہ بھی بتا رہی کہ نبأ عظیم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے نبأ عظیم کو بھی کھولا، اور منافقین آج بھی جو ہے ان کے اوپر بجلی بنتی کرتا ہے امیر المومنین کا نام، اور اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم کس شخصیت کے لیے استعمال ہوا، کون ہے صراط مستقیم، بہت ہی عمدہ اس کے اوپر گفتگو ہوئی۔ تھوڑا سا اور آگے اپنی گفتگو کو ناظرین بڑھائیں گے۔ قرآن میں انعام یافتگان کا بھی قبلہ ذکر ہے، جہاں پر مغضوبین کا آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا ذکر کیا۔ یہاں پر انعام یافتگان کون ہے، کس کے اوپر نعمتوں کو تمام کیا ہے، کن کے اوپر اپنا انعام رکھا ہے، کن سے راضی و خوشنود ہے، کن کی راستے کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے، انعام یافتگان کون ہے؟ جی دیکھیں سورہ فاتحہ جو ہے اس میں مختلف آیات میں اور باقی قرآن میں بھی جیسے انشاءاللہ ڈیٹیل سے آئے گا، تو سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ کی با میں
علی علیہ السلام کا ذکر ہے، جب کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نماز میں پڑھے یا نماز کے علاوہ پڑھے تو بائے بسم اللہ میں علی کا ذکر ہے۔ تسنن اور تشیع کے مصادر کے اندر یہ بات موجود ہے، اور علی علیہ السلام کی ریئلٹی اور حقیقت بھی بتا رہی ہے کہ ان کا جو علمی کمالات ذکر ہوئے آیات کی روشنی میں یا احادیث کی روشنی میں یا خارج میں جو ان کے اندر سے علم کے سمندر اور چشمے پھوٹتے تھے، وہ ساری حقیقتیں بتا رہی ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں مالک یوم الدین میں علی اور آل علی کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو ہے وہ محمد و آل محمد کا ذکر ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو ہے ذکر ہے۔ تو نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی جب بھی کوئی صورت پڑھتا ہے یہ تو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ محمد و آل محمد کے ذکر کو جگہ جگہ رکھا ہے۔ اب آپ کا یہ کوشچن ہے اس مقام پہ صراط الذین انعمت علیہم کے بارے میں، کہ یہ جو آیت اس مقام پہ بتا رہی کہ پروردگار سے جب طلب کیا گیا کہ پروردگار صراط مستقیم پہ قائم رکھ یا صراط مستقیم دکھا دے، جن لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا غدیر کا راستہ، ان کو طبعا یہی معنی بنے گا کہ پروردگار نماز میں یہی دعا ان کی بنتی ہے کہ وہ صراط مستقیم دکھا دے۔ لہٰذا دیکھ رہے ہیں لوگ، آج بھی میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل کے جو ہے وہ ایک پارٹی اور ان کی جماعت کے لوگ کتنے عرصے تک وہ بندہ ریلیٹڈ رہا، لیکن ایک حدیث جو اس نے بخاری میں دیکھی اس سے وہ کنورٹ ہوا اور ہدایت غدیر کی طرف وہ آتا ہے اور اپنا اعلان کرتا ہے اور اپنے سارے سفر کو بتاتا ہے۔ تو وہ جو دعا نماز میں اہل سنت مانگتے ہیں، جو واقعا دل سے مخلص ہیں، جنہیں گمراہ کیا گیا اور وہ چاہتے ہیں ہدایت، انہیں ہدایت غدیر کی ہدایت جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں صراط الذین انعمت، یہ تو ہو گیا کہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما، آگے خدا نے جو ہے اور اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ صراط، وہ راستہ کے کچھ لوگ ہیں نا جو جن لوگوں کا راستہ ہے اور اس راستے پہ ہم نے چلنا ہے، ان لوگوں کا بھی ذکر دیکھیں قرآن کے اندر کر دیا، سورہ فاتحہ میں بھی آ گیا، نماز میں بھی ان ہستیوں کا ذکر اللہ نے کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کے راستے کی ہدایت ہمیں فرما، قائم رکھ کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور سبحان نماز اللہ کے سبحان اللہ۔ خضوع خشوع کے لیے، نماز کی قبولیت کے لیے، نماز کی معراج کے لیے ضروری ہے کہ جو الفاظ ہم آیات کی صورت میں یا باقی اذکار پڑھ رہے ہیں اس کے میننگز بھی ہمارے دلوں اور ہمارے دماغ کے اندر ہونے اچھا چاہیے، اس اچھا قبل سے اب یہ تو ہو جو نہیں ہے سکتا، نماز کی قبولیت اچھا کا درجہ بڑھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کو اس کے معنی نہ معلوم ہو، جو مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کو سے دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اپنے احساس کمتری ہے ان کو، آج بھی اس میں وہ جل بھن رہے ہوتے ہیں، وہ صبح شام اہدنا الصراط المستقیم اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ کی تلاوت صبح شام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جس پر ہم انعام خدا نے جس کے اوپر رکھا، ہم دن رات اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اور انعام یافتگان کے لیے دل کے اندر جو ہے وہ ہمارے ایک آگ بھری ہوئی ہے۔ تو یہ دو چیزیں پیرل کیسے چلتی ہیں کہ صبح شام نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ بھی تلاوت ہو رہی ہے، اور مطلب سمجھ بھی رہے ہیں کون لوگ ہیں یہ، اور پھر جل بھی رہے ہیں؟ تو یہ کیسے ممکن کیسے ہوتا ہے؟ جی جی، وہ اپنا مفتی صاحب، رسول اسلام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، قرآن میں آیا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، منافقین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہ رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل کی حالت یہ ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے بڑے سستی کے انداز میں اور یہ ساری چیزیں، تو نماز تو منافقین پڑھتے تھے، لہذا وہ ان کے اندر جب تک علی علیہ السلام کی آپ محبت اور ان کی جو ہے معرفت اور ان کی ولایت کے اقرار نہیں آئے گا تو وہ نماز جو ہے طبعا قبول نہیں ہوگی۔ جیسے رسول اسلام کی مشہور حدیث ہے یا علی لولا کا ما عرف المومنون بعدی، اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی، تو علی ہی پہچان ہے۔ تو یہاں پہ جن لوگوں پہ انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ جو ہے پروردگار ہمیں چلانا اور قائم رکھنا، یہ معنی اب روایات سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہستی صحیح، ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے، ان روایت کا سنائے، راستے کو تاکہ اپنا لیں۔ روایت روایت آپ ضرور سنائیں، مگر ایک شعر سن لیں مجھ سے پہلے، اس کے بعد آپ سنائیں روایت۔ جی
क्योंकि जहां जी मौला जी। बिन मोमिन का जिक्र हुआ, बड़ा खूबसूरत शेर जहन में आया कि मेरे किस्सा इस्लाम बिन जिक्र अली, किस्सा इस्लाम बिन जिक्र अली एक लिफाफा है जिसमें खत ना हो। बिस्मिल्लाह, अब आप सुनाए रिवायत किबला पेश फरमाए। राकुमुल्ला खैर अल जजा। वो एक आपकी बात से मुझे भी एक हिस्ट्री की जो अपना स्टोरी याद आ गई है, वो पाकिस्तान की, कि एक बहुत बड़े डिक्टेटर ने कहा कि, यानी मौलवी साहबान को जमा किया मुख्तलिफ फिरकों को, तो उसकी तकरीर का लुब्बे लुबाब ये था कि बोग अहले बैत की वजह से चाह रहा कि वो ऐसा इस्लाम नाफिज करे कि जिसमें अली ना हो, ऐसा इस्लाम लोगों को सिखाए कि जिस अहले बैत ना हो। तो उसका जो था अपना टी मैन, उसने चाय रखी लेकिन पानी खाली रख दिया, उसके सामने बाकियों को चाय पेश कर दी और उसके अंदर चाय नहीं डाली। तो उसने कहा भाई ये कैसी चाय है चाय के बगैर, ठीक है। तो वो अहले ठीक सुन्नत है। में से था, उसका जो टी मैन था। जी। उस अगरचे वो मुहब्बे अहले बैत था, यानी मुहब्बे अहले बैत होने के लिए कोई ये म्यार नहीं कि किस फिरके से हो। माँ शराफत अगर रखती है तो यकीनन हुब्बे अहले बैत होगी, चाहे जिस फिरके में है। तो आप ये कहना चाहता हूँ, उसने कहा जब चाय चाय के बगैर नहीं होती तो इस्लाम अली के बगैर कैसे आप चाह रहे हैं? कैसे हो जाएगा? ठीक है। इस्लाम हाँ, अली के बगैर किस मकाम पे चला है? आप बदर से शुरू करें, खैबर तक आए, खैबर से हाँ, शुरू करें, गदीर तक आए, और किस मकाम पे, चाहे करबला में आए, अली की औलाद है, जहां तक जाए हर जगह अली है। तो अली से कैसे दामन जो है आप चुरा के इस्लाम लाना चाहते हैं? वो शेर भी अगर आपको याद है बेहतर तो आप सुना दें, जिसमें दामन अगर अली से बचाना है तो फिर जहन्नम जाइए, जो शेर शायर ने इस तरह का एक शेर जी कहा जी है कि मेरे, हर जा अली है, कि जगह जगह जहां आप जाएंगे दुनिया में भी और दीन माली में है। भी अली हैं, और आगे जन्नत में भी तमाम मराहल में, मौत के वक्त कब्र में, हशर में, सिरात में, मेज़ान में, तमाम मराहल में अली हैं। जन्नत के दरवाजे पे अली लिखा है, अपना फलों पे जन्नत के जो फल हैं दरख्तों के पत्तों के ऊपर, तमाम महल्लात के दरवाजों के ऊपर, और यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि हूरों के रुखसारों के ऊपर अली लिखा है। तो खुदा यही तो समझाना चाहता है कि ये जिसको ये चीजें चाहिए उसे अली याद रहना चाहिए। अली के बगैर चारा नहीं, अली के बगैर गुजारा नहीं। चार। तो ये बात, वो आपकी बात से बात आगे चली। तो मैं ये अर्ज जी कर बिस्मिल्लाह। देता हूं यहाँ पे कि कौन सी हस्तियां हैं कि जिन पे इनाम हुआ है। इस आयत की तफसीर और तावील बयान करने से पहले वो गदीर भी पढ़ देते हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज मैंने, गदीर वाले दिन, आज मैंने दीन को मुकम्मल किया। यानी जिसके पास अली नहीं है उसका दीन ही नाकिस है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज तो वो मैंने नेमत नेमत को तमाम किया। नेमत पूरी तमाम कर होती दिया। नहीं अली के बगैर। अच्छा, पहले लिहाजा मतलब ये, हज भी था, जी मतलब हज भी हो रहा था, लोग सोचे ना कि ज़कात भी दे रहे थे, नमाज़ें भी पढ़ रहे थे, रोज़े भी रख रहे थे, तो किस चीज़ की कमी थी कि आज खुदा कह रहा है कि दीन आज मुकम्मल हुआ, आज नेमत को तमाम के कर दिया, आज तुम्हारे दीन से राज़ी हो गया। तो एक उस पॉइंट को नहीं समझते और आगे बढ़ जाते हैं। जी जी। आपने एक बात को, और एक और चीज भी बड़ी अच्छी है उसकी तरफ मुतवज्जे किया, कि बल्कि हारिस इब्न नवान फहरी का वाकया सुन्नी शिया मुफस्सिरीन ने लिखा है कि गदीर के बाद रसूल मस्जिद नबी में सहाबा के अंदर तशरीफ फरमा है, और उसने आके कहा कि आपने नमाज का हुक्म दिया, हमने पढ़ी, रोजे का हुक्म दिया, रखा, हज का हुक्म दिया, हमने किया, जक़ात का हुक्म दिया, हमने जक़ात दी। अब ये अली को जो मौला व आका और सरदार हमारे ऊपर हाकिम बनाया, अपनी तरफ से या अल्लाह की तरफ से? तो रसूल इस्लाम ने फरमाया मैंने अल्लाह की तरफ से। तो ये मस्जिद नबी से बाहर निकलता है। सूरह अनकबूत की बिस्मिल्लाह के बाद पहली आयत, इसने सवाल किया क्योंकि इसने रिसालत को ठुकराया था। ये इनकार रिसालत है ना, कि अली की विलायत और इमामत का ऐलान रसूल फरमा रहे हैं। ऐसे ही है जैसे बाकी अकीदे, बाकी अमल बता रहे हैं, जिस जब नमाज नमाज का हुक्म देंगे और कोई नहीं मानेगा तो इस्लाम से निकल जाएगा। रोजे की रिसालत को पहुंचाएंगे, कोई नहीं मानेगा, ईमान से निकल जाएगा। इसी तरह तौहीद का अकीदा, क़यामत, यानी कोई भी जो रसूल इस्लाम ने जो बात पहुंचाई है अल्लाह की तरफ से और उसको कोई नहीं मान रहा, वो फौरन दीन से निकल जाएगा। तो इसी तरह इमामत और विलायत में भी ये मसला आता है। उसने आके, ये सुन्नी शिया मुफस्सिरीन ने लिखा है ये वाकया, उसने मस्जिद नबी से बाहर निकल के कहा साला साइलुम बेअज़ाब वाक़ि लिल काफिरीन लैसा लहु दाफ़िअ, यानी उसने ये कहा कि परवरदिगार अगर ये विलायत अली, इमामत अली तेरी तरफ से है तो मेरे ऊपर अजाब है। यानी ये कुरान बता रहा है कि साइल ने सही है। अजाब का सवाल किया,
اور یہ عذاب ایسے لوگوں کے لیے آتا ہے کہ جو منکر ہیں، کفر کا معنی یا منکر ہے، منکر ولایت علی ہے، یہ منکر ولایت علی سے یہ عذاب روک نہیں سکتا، یہ قرآن کی بات ہے۔ اور اچھا اس یہاں پر ایک چیز مقام اور پہ بھی کرنا، میں یہ عرض کروں گا یہاں یہ پر بڑی یہاں جی بڑی خوبصورت چیز ایک اور بھی ہے، اس کو بھی شامل کیجیے گا کہ مطلب شاید اس کے ذہن میں یہ ہو کہ ایک جگہ پر قرآن میں یہ بھی نا کہ جہاں پر اے رسول آپ کھڑے ہیں ہم عذاب بھیجتے نہیں، تو اس نے سوچا کہ شاید رحمت للعالمین کی موجودگی میں عذاب نہ آئے اور میں ولایت کا انکار بھی کر دوں، اور عذاب نازل ہو گیا۔ جی جی، بڑی اچھی بات، میں اسی طرف آ رہا تھا، آپ پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ دوسری آیت میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب ہم اس امت کو عذاب نہیں دیں گے چونکہ آپ جو رحمت مند کے اندر موجود ہیں، جب تک آپ ہیں ہم عذاب نہیں دیں گے۔ اور دیکھیں اس رسول اسلام موجود ہے مدینے میں مسجد نبوی میں، اور اس پہ عذاب آ جاتا ہے، وجہ ریزن یہی ہے کہ اس حکم عام میں خدا نے جو ہے اس حکم کی اہمیت بتاتے ہوئے کہ ولایت علی، امامت علی، اصلی دین کو پہنچانے اور بچانے کے لیے اس کا عقیدہ رکھنا اتنا امپارٹنٹ ہے کہ وہ جو خدا نے قانون بنایا ہے اس قانون کے مقابلے میں اگر رسالت کا انکار ہوتا ہے، امامت کا انکار ہوتا ہے، تو پھر معجزہ ہوگا اور اس قانون میں تخصیص کی جائے گی، اور اس کے مطابق جو ہے عذاب نازل ہوگا اگر کوئی عذاب کا سوال ہوگا کرتا ہے۔ دنیا میں بھی عذاب نازل ہوا اور آخرت میں بھی ایسے بندے کے لیے نص قرآنی بتا رہی عذاب ہے جو علی کی ولایت کا منکر ہے۔ اب یہاں پہ جو آپ نے سوال کیا کہ جن لوگوں پہ انعام ہوا ان کا راستہ بتا دے، دعا ہم سب کر رہے ہیں نماز کے اندر، لیکن یہ اکثر لوگ نہیں پہچانتے کہ وہ لوگ ہیں کون سے جو ریوارڈڈ ہیں پروردگار کی طرف سے، جو انعام بے شک یافتہ ایسے ہیں، وہ کون ہے؟ ایک تو غدیر اللہ کی اس اکبر، آیت نے بھی بتا دیا کہ وہ کون ہے، اب یہاں بھی دیکھتے ہیں وہ کون ہے۔ تو اس مقام پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں والقول فی من ہؤلاء المنعم علیہم الذین صراطہم هو الصراط المستقیم، کہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ انعام ہوا اور انہی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ تو شیخ تبرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر مجمع البیان میں جلد نمبر 1 پیج 30 کے اوپر روایت بیان کی ہے کہ وہ جن پہ انعام ہوا ہے وہ کون ہے؟ انہم النبی والائمہ علیہ السلام، وہ نبی علیہ السلام السلام ہے اور علیکم، ان کی جو جانشین ائمہ علیہ السلام ہے، یہ ہستیاں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے، خاص ہوا ہے بدلیل قولہ تعالی فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ یہ قرآن کی آیت یہاں پہ پڑھی جا رہی ہے کہ دوسری آیت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں کے ساتھ قرار دینا کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں اور صالحین میں سے ہے، سبحان اللہ، اور ان کی ہمیں رفاقت عطا کرنا۔ اس آیت میں انعام یافتہ لوگوں کا باقاعدہ ذکر ہوا، وہ ٹائٹل، وہ عنوان۔ اور پھر ایک اور مقام پہ تفسیر میں جو ہے امام عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں مزید تفسیر بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے قولوا اہدنا صراط الذین انعمت علیہم بالتوفیق لدینک وطاعتک وهم الذین قال اللہ تعالیٰ۔ پھر امام نے دوسرے مقام پہ بھی یہی آیت پڑھی کہ اے پروردگار ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ پروردگار خود اللہ کی طرف سے آیت آ رہی ہے اور خود خدا یہ فرما رہے کہ یہ اس کی اطاعت، بس ایسے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے اوپر انعام ہوا، وہ کون ہیں؟ نبیوں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، یعنی سچوں میں سے ہے۔ جیسے کہ ایک اور مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں میں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے جو ہیں اس آیت میں بھی بیان ہوا ہے کہ وہ آل محمد علیہ السلام ہیں۔ اور علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اسلام کی وہ مشہور حدیث سنی شیعہ کتب کے اندر موجود ہے، یا علی انت صدیق الاکبر وانت الفاروق اللہ العظم، اے علی صدیق اکبر بھی آپ ہیں اور فاروق اعظم بھی آپ ہیں۔ بعض مقامات پہ علی علیہ السلام نے بھی خود فرمایا کہ میرے علاوہ جو صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ بارے میں امام کے جو جملے موجود ہیں۔ اب یہاں پہ یعنی خود ممکن ہے کسی اور نے نہ کیا ہو، لیکن ان کے جو پیروکار ہیں انہوں نے وہ اس چیز کو ان کی طرف منسوب کر دیو،
یعنی جو اہل بیت کے القاب ہیں، جو اہل بیت کے مقامات ہیں، وہ تو دیکھیں ان کو بھی کسی اور کی طرف منسوب کر دیا گیا، یہ بھی وہ تو اہل بیت پہ دیکھیے ظلم ہے، قبلہ میں تو یہ کہنا ظاہر، چاہ رہا ہوں۔ وہ تو قبلہ ظاہر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد 25 سال تک مطلب، اور اس کو شاید آپ ان سالوں کو کریکٹ کر دیں گے، ایک عرصے تک حدیث بیان کرنے پر پابندی لگی رہی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس اسنا میں مولا امیر المومنین کے سارے فضائل اٹھا کر ادھر ادھر تقسیم کیے جا رہے تھے، تاکہ ایک نئی جنریشن جو آئے اس کو ایک نیا دین پڑھایا جائے، نیا دین سکھایا جائے، اور وہ لوگ اس اسنا میں گزر جائیں اس دنیا سے جنہوں نے رسالت مآب سے خود مولا امیر المومنین کی فضیلت کے ذکر اور قصے سنے سارے، وہ جو اسناد لوگوں کے ذہنوں کے اذہان کے اندر موجود ہیں اس دنیا سے چلے جائیں، اور ہم یہ ساری فضیلتیں اٹھا کر دوسرے لوگوں کے نام سے جاری کر دیں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے قبلہ، جی مصر صاحب، آپ اس ہسٹری کی طرف جا رہے ہیں جس میں باقاعدہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ انعام ملتے تھے، ان کے گورنرز کو لکھا گیا کہ اگر کوئی فضائل ایسے گھڑ کے لاتا ہے فلاں 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 لوگوں کے بارے میں تو ان کو انعام دیا جائے، اور اگر علی کی کوئی فضیلت بیان کرے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو ایسے حالات میں لوگ بھوک سے، اس زمانے میں تو زیادہ یہ مسائل تھے، اقتصادی مسائل، تو لوگ بھوک سے مر رہے تھے، انہوں نے اپنا دین بیچا دنیا صحیح، کے لیے، اور وہ حدیثیں جو مولا علی کی شان میں تھی، اہل بیت کی شان میں تھی، وہ ان کے دشمنوں کے لیے ان کو منسوب کر دیا گیا، بالکل لہذا ایسے چند پیسوں کی خاطر وہ دین بیچ چکے ہیں۔ جی، جی اب قبلہ، یہاں بہت پہ شکر جو گزار ہیں۔ متاخرین لوگ ہیں، جو آئندہ اچھا، نسلیں ہیں، وہ چونکہ سابقہ جیلی حدیثیں، جیلی کتب کے اندر وہ آ گئی، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باتیں حق ہیں، حالانکہ وہ ساری اہل بیت کے مقامات ہیں۔ جی، بالکل والشہداء صحیح، یہاں پہ گفتگو کو روکتے ہیں۔ والصالحین، اسی طرح ہمیں شہداء کے ساتھ قرار دینا، صالحین کے ساتھ۔ جی یہاں پہ قبلہ گفتگو کو روکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹائم پروگرام کا تمام ہو گیا۔ یہاں پہ گفتگو کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار نے زندگی دی تو اگلی نشست میں انعام یافتگان کو مزید اور کمپلیٹ کریں گے، اور پھر مغضوبین کون، یہ سورہ بقرہ کی آیات کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ ہم ایک سلسلے کے ساتھ جو ہے کلام پاک میں اہل بیت علیہ السلام کا جہاں پر بھی ذکر ہے اس کو ضرور انشاءاللہ بیان کریں گے۔ قبلہ، ہم آپ کی انتہائی مشکور اور ممنون ہیں، آپ ہمیشہ کی طرح اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیتے ہیں، ہم بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں آپ کے۔ سلامت رہے، پروردگار سے دعا ہے کہ آپ کی طرف سے، آپ کی پوری ٹیم کی طرف سے، اور تمام مومنین کی طرف سے اس سائی کو، اور ہماری طرف سے پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہوا۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق بندگی ہے ابو تراب میں بارگاہ ملاکوتی ہے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام میں۔ یہ مرزا اسد اللہ غالب کے شعر کے ساتھ